الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قابل قدر عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے سبق کے حوالے سے چند ساتھیوں کے بتانے پر تھوڑا سا جلدی دہراتا ہوں تاکہ وہ بھی سن لیں. ہم نے کل بات یہ کی تھی کہ جب بھی آدمی کوئی بھی کام کرے تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کرے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور پھر محدثین کرام خاص طور پر محمد ابن نضر الحارثی المتوفی 150 ہجری، سفیان ثوری المتوفی 160 ہجری، عبداللہ ابن مبارک المتوفی 181 ہجری، فضیل ابن عیاض جن کو قاضی عیاض کہا جاتا ہے، الشفا جنہوں نے لکھی ہے، ایک شاندار کتاب، بہت بڑے محدث ہیں، 187 ہجری. ان سبھی حضرات سے مختلف باتیں منقول ہیں، مطولات میں دیکھی جا سکتی ہے، تو حوالہ بھی میں دوں گا. چنانچہ جو ہماری سیاہ ستہ کی شروحات ہے، جیسے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری، اور اسی طرح سے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمدۃ القاری، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد الساری، اسی طرح سے دیگر کتب، اور ہمارے استاذ گرامی قدر مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحفۃ القاری. ان تمام کتب کے اندر شروع میں یہ سب باتیں لکھی ہیں، لیکن مختلف طریقے سے. اب ان سب باتوں کا مطالعہ کیا جائے تو پھر ایک خلاصے کے طور پر ہم آپ کے سامنے عرض کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں تھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آدمی کو علم حاصل کرنا ہے تو حصول علم کے لیے 7 شرائط ہیں. اگر یہ 7 شرائط ہمارے اندر ہیں تو پھر علم حاصل ہوگا. اگر ان 7 شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو تو پھر علم کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے. سب سے پہلی بات فرمائی تھی کہ النیت، آدمی کی نیت درست ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہو، عمل کی نیت سے ہو، اور لوگوں پر اپنا دبدبہ نہ جمانا نہ ہو، اسی طرح سے کوئی فاسد نیت نہ ہو. خلاصہ کلام یہ ہے. نمبر 2 والانصات، کہ آدمی کو چاہیے کہ جس وقت درس چل رہا ہو خاموشی سے رہے. تو اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنا آڈیو بند رکھیں. آڈیو بند نہیں رکھتے ہیں تو اس سے پھر آواز آتی ہے، اس سے بھی کیا کہتے ہیں، اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور خلل واقع ہوتا ہے. الانصات، خاموشی سے سننا. نمبر 3 الاستماع، اس کے معنی ہے کان لگا کر توجہ کے ساتھ غور سے سننا. اور نمبر 5 الفہم، جو بھی بات کہی جائے تو اس کو سمجھنا، بغیر سمجھے اس کو نہ چھوڑے آدمی. نمبر 5 الحفظ، آدمی کو چاہیے کہ جو بات کہی جائے اس کو زبانی یاد کرے، حفظ کرے بات کو. اور نمبر 6 العمل، پھر جو بات ہم پڑھیں گے کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی، تاکہ عمل کے ساتھ وہ کام پختہ ہو جاتا ہے، علم بھی پختہ ہو جاتا ہے. والنشر، 7ویں چیز فرمائی تھی کہ جو اب سیکھیں گے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. یہ 7 شرائط ہیں مختصر کے طور پر. اور آج ایک ساتھی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ لکھ کر بھی ملنا چاہیے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ساتھی میرے پاس ابھی جس کو کہتے ہیں قحط الرجال، ساتھیوں کی کمی ہے، ابھی سب مشغول ہیں اپنے اپنے کاموں میں. تو انشاءاللہ میرا ایک ساتھی ہے محمد شہزاد سلمہ، تو ان کے اندر اللہ نے صلاحیت دی، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ انشاءاللہ آپ کو یہ اہم باتیں لکھ کر بھی دیں گے، انشاءاللہ پھر گروپ میں شیئر بھی کریں گے. تو یہ تو ہو رہی تھی ابتدائی کچھ باتیں. آج جو ہمیں بات پڑھنی ہے، اب ہمیں اپنے مقصد کی طرف
چلنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کلاس کے اندر عربی گرامر سیکھنا ہے. عربی گرامر بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. تو لیکن اس کے لیے شرط یہی 7 چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی، اسی لیے عرض کرنی پڑی. یہ 7 چیزیں اہم ہیں، اگر یہ ہمارے اندر ہوں گی انشاءاللہ علم نحو علم صرف یہ تو ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اب علم نحو جو ہے اور علم صرف یہ عربی گرامر ہے. سب سے پہلی بات، ہم عربی گرامر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی گرامر بنیاد ہے، عربی زبان بنیاد ہے دین کا کوئی بھی شعبہ سمجھنے کے لیے. مثلا اگر ہم چاہیں گے ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور نماز میں ہم قرآن پڑھیں، پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، رات کی تنہائی میں اٹھ کے ہم الحمد شریف پڑھیں گے اللہ کے سامنے. اب اس الحمد شریف کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ معرفت حاصل ہوگی اور اس طرح ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں قرآن میں، کیا احکامات ہے، کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، کم چیز نش اللہ تعالیٰ منع کورمت اور کم چیزک حکم دتمت، اور کتنس کس واقعہ بیان کرنا، واقعہ کیا مقصد چھُ، یم عربی الفاظ تہ سمجھو انشاء اللہ تعالیٰ، تو یہ مقصد امیک. لہٰذا سبھی حضرات بڑے شوق و رغبت سے پڑھے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے سمجھ آئے نہ آئے، بس ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں بیٹھنا ہے. یہ بالکل طے کرنا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے کچھ بھی ہو جائے. میرے دوستو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی کسی ساتھی نے کہا تھا نہ حظ میں یت گوگل میٹس پہ کیا ونان نیٹ ورک کی مے گھس آسن ہوتھ ایپ پہ رات پڑھان زوم. پتہ کور تمن منیب صٲبن یور دس نہ حظ تُہۍ پٔرِو تیٚلہِ ہُہ أسۍ سوزو لِنک پتہٕ تُہۍ پٔرۍزیو تتھ پٮ۪ٹھ. تِمو چھُ تورٕ واپس دیُتمُت جواب نہ مےٚ کٔرِو تُہۍ گرُپ منٛزٕے یہِ ہسا یہِ نٮ۪بر اور مےٚ چھُنہٕ پرُن وڑُن کِہیٖنۍ. حالانکہ یہ تو دیکھیے یہ تو اعراض عن العلم ہے، اس سے تو اس کا نقصان ہے. حالانکہ پڑھنا چاہیے جس طرح بھی آدمی کو ممکن ہو، پڑھنے والا کسی بھی طرح پڑھ سکتا ہے. اس کو ہمارے استاذ گرامی قدر فرماتے تھے کہ محبت آپ کو آداب محبت خود سکھاتی ہے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جلدی. نحو کے اندر، علم نحو کے اندر ایک بہت بڑے امام ہے، امام سیبویہ یا امام اخفش. ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں واقعہ ابھی ذہن میں نہیں ہے پورا. تو انہوں نے کیا کیا، یم کرن علم نحو یاد، پتہ یمن گھر ژھاوج بکری تھی ان کے پاس. یہ بکری کے پاس جاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ میں آپ کو سبق سناتا ہوں. دیکھیے حالانکہ بکری کیا سمجھے گی، تو ان کو سبق سناتے تھے. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہے. پھر ان کو بکری سے کہتے تھے ارے آپ کو سمجھ میں آیا؟ بکری ایسے کرتی تھی سر کو، وہ دوبارہ سناتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ ابھی کچا سبق ہے. پھر کہتے تھے آپ کو سمجھ آیا؟ بکری کہتی تھی نہیں، اس طرح کرتی تھی. تیسری مرتبہ سناتے تھے. اب جب ان کو اپنی جگہ اطمینان ہوتا کہ الحمدللہ مجھے سبق یاد ہو گیا، پھر بکری سے پوچھتے آپ مجھے بتاؤ آپ کو سمجھ میں آیا؟ بکری پھر کرتی ایسی. تو وہ کہتی چلو اب آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن الحمدللہ مجھے تو یاد ہو گیا. یہ باتیں ہوتی ہیں. اس طرح آدمی پڑھتا ہے، اس کے اندر محبت ہونی چاہیے. اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موقع دے ان مواقع کا، ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم نحو اور علم صرف یہ دو اہم چیزیں ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ گرامر بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی. آج بھی ابتدائی باتیں ہیں کچھ، انشاءاللہ کل سبق شروع ہوگا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں کسی آدمی نے جب دین اسلام پھیلا، عرب سے باہر بھی دین پھیلا، عجم کے اندر یہ دین آ گیا. اب عجمی لوگ جو ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کو عجمی کہتے ہیں. تو ان کو عربی زبان معلوم نہیں تھی، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ عربی کے اصول و ضوابط کیا ہے، اس کے کیا رولز ہیں، کہاں زبر پڑھنی ہے، کہاں زیر پڑھنی ہے، کہاں پیش پڑھنا ہے. انہوں نے قرآن کو پڑھا، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیں اس وقت قرآن پر اعراب نہیں تھے. یعنی اس وقت قرآن تو تھا لیکن اتھ اس نے زبر زیر پیش کیا. یہ زبر زیر پیش کا
جو عمل ہوا یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا. حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا، ورنہ قرآن میں پہلے اعراب نہیں تھا. اب اس شخص نے کسی قاری صاحب سے تلاوت سن لی. سورہ توبہ کی ہے آیت، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، لام پر پیش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال، آئندہ سال کے بعد کوئی بھی مشرک یہاں خانہ کعبہ میں نہیں آئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، نہ تو وہ حج کرے گا نہ عمرہ کے لیے آئے گا، نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے. اور اگر پھر کوئی آ بھی گیا تو ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، پھر اللہ اور اس کے رسول بری ہیں، تمہیں سے کیا ہی کرنا، وہ ہم اس سے بری ہیں، پانی ذمہ دار پانے. اب اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ بھی بری ہے ان سے اور اللہ کے رسول بھی. قاری صاحب نے کیا پڑھا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، لام پر کسرہ پڑھا. اس کا ترجمہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بری ہے مشرکین سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی. نعوذ باللہ. اب دیکھیے زیر سے کتنا معنی بدل گئے. اس دپان کاشر نا ات کوسا فرق پی، قل هو اللہ احد اور اتھے پڑھیں قل هو اللہ احد. تجوید بھی ہمیں سیکھنے انشاءاللہ، وہ بھی سکھاؤں گا میں. آپ صرف جم کے رہیے، آپ صرف دلچسپی دکھائے، ہم سب کچھ سکھانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو آپ ہی کے خادم ہیں. تو قل اور کل، قل کے معنی قاف موٹا پڑھیں گے، آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں. کل پڑھیں گے تو یہ امر کا سیغہ ہو جائے گا، اکل یاکل سے، اس کے معنی ہے کھانا. اب آپ خود ہی ترجمہ کیجئے، کل کھا لیجئے. کس کو کھا لیجئے؟ هو اللہ احد. اب بتائیے کتنا معنی بدل گئے. جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی نماز گئی خراب، وہ کہتے ہیں یہ تو شو مولی پانے بناونیم کتھ، یوتا شن مسئلہ کی. حالانکہ مسئلہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، الناس اعداء لما جہلوا، کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں. لہٰذا چھِ تم دشمنی کرن تس سۭتۍ، تِکیٛازِ تمن چھُنہٕ تمیُک علمیت آسان کہیٖنۍ. اس لیے میرے دوستو عزیزو، بڑے شوق و رغبت کے ساتھ سن لیجیے آپ، یہ بہت بڑی عبادت ہے اس وقت. یہ عبادت نہیں ہے، علم کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے. لہٰذا اس کو دھیان سے سنیں گے آپ. اب اس شخص نے غلطی کی تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا شان ہے ان کی، وہ تو جلالی تھے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا فَأَمَرَ عمر رضی اللہ تعالیٰ بِضَرْبِ سَوْطَان، حضرت نے حکم دیا امس لائیو 2 کوڑ، ام کیس پڑ غلط، 2 کوڑے مار دو اس کو. تو ییٚلہِ أمِس کورٕ ؤتھۍ دوٚپُس ژٕ کیٛاہ پوٚرُتھ یہِ؟ اَتہِ اوس یہِ نفر ییٚمہِ بوٗز، تٔمۍ دوٚپ ہے اَتھَے گوٚو ترجم کہ سُہ اوس عربی زانان مگر تٔمِس اوس نہٕ قرآنُک اعراب معلوم کینٛہہ. تٔمۍ ییٚلہِ ہُہ پٔر زیرٕے غلط، یہِ ہسا پیش بدلہٕ پٔرٕن زیر، ہُمہِ عربٕکۍ نفرن کوٚر تَتھ سُے مانا. تٔمۍ دوٚپ تٔمۍ دیہاتٕکۍ نفرن، سُہ عربُک دیہاتی نفر اوس، دوٚپنکھ ہے ییٚلہِ اللہ تعالیٰ مشرکینن نِش تہِ چھُ بیزار تہٕ بری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چھُ نعوذ باللہ بیزار تہٕ بری، تیٚلہِ چھُس بہٕ تہِ تِمن نِش بیزار تہٕ بری. ییٚلہِ حضرت یہ بوز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اس طرح تو قرآن میں بہت غلطیاں ہو جائیں گی. تو انہوں نے اسی وقت سے حکم دیا بھائی اب کچھ ضوابط اور کچھ قانون آپ بالکل بنا لو، ان کو مدون کر لو. تو اس وقت سے شروعات ہوئی. اور دوسرا قول یہ ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کب سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی، تاریخ بتا رہا ہوں علم نحو اور صرف کی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک خاص شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابو الاسود دویلی. ابو الاسود دویلی. تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ یہ گروپ میں بھی آئے گا تو میں دکھاتا ہوں اس طرح. ابو الاسود، یہ ہے ابو الاسود دویلی. یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد. انہوں نے ان کو حکم دیا، کہا آپ کچھ ضوابط بنا لو اور کچھ قانون بنا لو علم نحو کے بارے میں. انہوں نے کچھ قواعد لکھے. کافیہ کی شروحات میں ان کا تذکرہ ہے، کافیہ نحو کی کتاب ہے بہت بڑی. تو انہوں نے کہا کل
فاعل مرفوع، ہر فائل کے معنی ہے کام کرنے والا، ایک ہوتا ہے ورب، تو ایک کام کرنے والا فاعل، تو فاعل پر رفع آئے گا. ایک ہوتا ہے منصوب جس پر وہ فعل واقع ہو جائے، یت پہ اس کام کرو کوشر پہ سمجھا، جیسے کہ اس کھیون کان چیز، یہ کھانا کھانا کیا ہے، کام ہے، ورب ہے، تو ہم نے کھانا کھایا، یہ کھانا کھانا بذات خود ایک کام ہے. اب جو کھا رہا ہے اس کو کہیں گے فاعل، یہ کام کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل. بالکل آسان ہے، ات میں چھُنہٕ کانٛہہ چھان دٔسِل لاگنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ اَسہِ. تہٕ یہ وۄنۍ یہِ کھٮ۪وان چھُ اتھ چھِ أسۍ وَنان مفعوٗل، اتھ پٮ۪ٹھ ہسا گٔے کٲم واقع. یا دوسری مثال، ہم مار رہے ہیں کسی کو، تو یہ مارنا کام ہے، مارنے والا فاعل ہے، تو مارنا جو ہے اس کو کہیں گے فعل، اور جو مار رہا ہے اس کو کہیں گے فاعل، جس کو مار رہا ہے اس کو کہیں گے مفعول. تو انہوں نے کہا کہ ہر فاعل جو ہے اس پر پیش آتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے اس پر نصب آتا ہے. یعنی فی الحال سمجھ لیجیے آپ، نصب کے معنی زبر فی الحال. اب ہم پڑھیں گے ضرب کے معنی ہے مارنا. تو اگر ہم کہیں گے زید نے مارا امر کو، تو ہم کہیں گے ضرب زید امرن. دیکھ لیجیے، ضرب یہ فعل ہو گیا، ضرب کس نے مارا، زیدن. اب دیکھیے جو زیدن ہے اس پر دو پیش آ گئے، اس کو کہتے ہیں رفع. پھر کس کو مارا، امرن، امرن واو آتا ہے اس کے ساتھ، امر کے ساتھ. بعض لوگ چھِ پڑھان عمر، یاد گژھِ تھاوُن ریہ پتہٕ یُس یہِ را چھُ اگر اَمہِ پتہٕ واو آسہِ تیٚلہِ چھُ تَتھ پڑھان امر، اور اگر نہٕ واو آسہِ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ پڑھان عمر. یہ چھُ گژھان اکثر غلطی حظ اردو پڑھنس منٛز تہِ. تو ضرب زید امرن، مارا زید نے امر کو. تو کچھ قواعد اس طرح بنائے انہوں نے، فی الحال ہمیں سمجھنا ہے. تو اس کے بعد پھر باضابطہ اس پر جو کام کیا وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ. میرے دوستو حضرت امام صاحب کی کیا شان ہے، کیا بتائیں آپ کو. میں نے کیا کہا، الناس اعداء لما جہلوا، جو کسی بات سے جاہل ہوتے ہیں نا، ان کو خبر نہیں ہوتی تو وہ دشمن ہوتے ہیں اس چیز کے. امام صاحب نے بہت کام کیا ہے امت کے اندر، اتنا حق ہے ان کا امت پر کہ ادا نہیں ہو سکتا ہماری طرف سے. تو پھر انہوں نے باضابطہ اس پر بھی کام کیا، علم نحو صرف پر. تو پھر ان کے بعد دیگر امام سیبوی اور اسی طرح سے اخفش نحوی، دیگر فرا وغیرہ بہت سارے، امام جاہد وغیرہ، انہوں نے علم نحو پر کام کیا. اور علم صرف پر بھی اسی طرح کام ہوا، اس کی تفصیل بھی بتانے کی ضرورت نہیں، بس خلاصے کے طور پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ یلی زبر زیر پیش غلط آئی پڑھنا، پتہ دوپک ہے اتھ چھُ قرآنس معنی بدلن، زبر زیر پیش اگر غلط گژھِ اتھ چھُ معنی بدلن. لہٰذا کریو سا کام، جیسے قرآن میں ہے، آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں ہے فعصا فرعون الرسول، فعصا، عصا یعصی، اس کے معنی ہے نافرمانی کرنا. فعصا نافرمانی کی، فرعون، فرعون نے کس کی نافرمانی کی، الرسول، خاص رسول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والا کون ہے، فرعون. اب اس کا اعراب اگر بدل دیں گے، اس پڑھ فرعونس پیش بجائے زبر، اس پڑھ فعصا فرعون، ہو دیوس رسول، تتھ پڑھ رسولو، تتھ دِژ اَسہِ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان زبرِ بجائے پیش. اتھ گژھِ معنی بالکل الٹہٕ وۄنۍ. امیُک مطلب گژھِ نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کر نافرمانی فرعون سنز. اب بتائیے کتنا اہم ہے یہ. لہٰذا بہت ہی زیادہ اہم ہے علم صرف اور علم نحو. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم سیکھیں گے پھر ہم ٹیچر بنیں گے، کسی جگہ لیکچر دیں گے، بس اپنی ذات کے لیے سیکھیں گے. لہٰذا قرآن سمجھنے کے لیے میرے دوستوں بہت اہم ہے یہ، بہت ہی زیادہ. یہ تو ہو گئی اس کے بارے میں کچھ باتیں، کس طرح اس کی تدوین ہوئی علم نحو کی. پھر آپ کی کتاب جو میں نے اس میں پی ڈی ایف بھی ڈالی تھی، یہ کتاب یہ میں قریب سے بسن پن دوست عرفان صاحب وغیرہ، منیب صاحب، ایاز صاحب، پن خصوصی حضرات، تو یم کرن میں نش کتاب حاصل، میں ان مز ذمہ وٲتِتھ. اللہ باقی حضرات وچھن پن علاقن مز کتب خانس پہ. یہ کتاب دیکھ لیجیے آپ، اس کا نام ہے آسان نحو. حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں تو آپ کو زبانی پڑھا لیتا، بہ ونو تہ پنہ طریقہ پہ تتھے پہ سمجھا بہ، لیکن یہ کتاب سے ام موجود تھاون یتھ کریو تُہۍ مطالعہ. اس کا ہم مطالعہ کریں گے، بعد میں اس پر دیکھیں گے ہم تعریفات کیا ہے، ورنہ میں یہاں تعریف کروں گا کسی لفظ کی پھر آپ بھول جائیں گے.
پھر اس کتاب کے ذریعے آپ کو مدد ملے گی. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے. اور اس کتاب کے لکھنے والے جو ہیں وہ ہے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 60 سال دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری پڑھائی ہے. بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ایکسپرٹ، بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ تھے ہر فن میں، خاص طور پر علم نحو میں. تو اگر آپ شروع میں اس کا مطالعہ کریں گے، ان کا تعارف کرانا ضروری ہے، مصنف کا حق ہوتا ہے. تو دیکھیے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند. اچھا، پھر انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے. یہ دلچسپ بات ہے. کہا کہ عربی زبان کی کتابیں مشکل ہوتی ہیں، بعض میں کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے تفصیل کہیں ملتی نہیں ہے، اور آسان طریقہ سمجھانے کا نہیں ملتا ہے. میں نے اپنے گھر کے بچوں کے لیے کتاب لکھی تھی. میں نے کہا چلو ان کو سکھاتے ہیں اپنی طریقے سے. تو بعد میں نے سوچا یار انہی کے لیے کیوں خاص کیا جائے، ہم اس کو اس طرح شائع کریں گے کہ دنیا فائدہ اٹھائے. تو اس اخلاص کی برکت ہے میرے دوستو. یہ مدارس کے اندر سلیبس میں آ گئی یہ کتاب، تمام مدارس میں سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے. عربی اول کی کتاب ہے. تو یہ قبولیت کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی قبولیت عطا فرمائے. اب انہوں نے اس کتاب کو لکھا. شروع میں اس میں لکھا ہے یہاں بہاری، علم نحو کلام میں جیسے نمک طعام میں. علم نحو اس کو اصل پڑھا ہے نحو. اب جلدی جلدی میں علم نحو پڑھتے ہیں. علم نحو کلام میں جیسے نمک طعام میں. النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. یہ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا عربی میں. النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یت پڑھن سنس چھ نون ضروری. اگر خبر کوتہ زبردست سیون تہ رنو اس مگر نونٕے آسہِ نہٕ تتھ، سیون چھُ بیکار. چاہے سُہ گوشتاب ٲسۍتن، سُہ ٲسۍتن رستہٕ کباب یکھٕنۍ ٲسۍتن، جو بھی ہے اتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ حیثیت توٚتام یوٚتانتھ نوٗن تراوو أسۍ. لہذا معلوم سپدیو یوٚتامتھ نوٗن آسہِ سِنِس منٛز توٚتام چھُ تتھ مزٕ آسان اور توٚتام چھِ تمِچ حیثیت. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کلامس منٛز علم نحو تیٖژاہ اہم اگر نہٕ علم نحو آسہِ کینٛہہ کلام چھُ بیکار تیٚلہِ. کلام گژھِ سورُے غلط، عربی کلام. یہ بات ہے. اب اس میں تھوڑا سا پڑھیں گے ہم، ابھی تھوڑا ٹائم بھی ہے. انشاءاللہ کل سے پابندی کے ساتھ 9 بجے سے 9:30 رہے گا کلاس، برابر 9:30 ختم. اس میں دیکھ لیجیے آپ پہلا سبق کیا ہے. میں جلدی کر رہا ہوں، زیادہ مبادیت میں نے بیان نہیں، کیونکہ ہم ابتدائی طالب علم میں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ بہت تفاصیل ہے. الحمدللہ میں نے جو کافیہ مشکل کتاب مانی جاتی ہے علم نحو کی، اس کی میں نے باضابطہ شرح لکھی ہے، وہ میرے پاس موجود ہے. کافیہ کی شرح کاپی کی صورت میں انشاءاللہ دعا فرمائے کبھی چھپ جائے گی جب اللہ تعالیٰ اتنے اسباب پیدا کریں گے. وہ اردو زبان میں ہے. تو اس میں دیکھ لیجیے آپ علم نحو کی تعریف کیا لکھی ہے. سب سے پہلے جو بھی ہم علم پڑھیں گے اس کی تعریف معلوم ہونی چاہیے. ہمیں کوئی پوچھے گا بھائی علم نحو پڑھ رہے ہیں آپ، علم نحو کی ڈیفینیشن بتاؤ ہمیں، علم نحو کس چیز کا نام ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ کے سامنے کتاب ہو، منیب صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسکرین پر اس کو شائع کر دے. علم اس کو آسان سبق، پہلا سبق. ہاں جزاکم اللہ. کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. ہم تو کمزور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. پہلا سبق دیکھ لیجیے آپ. جو پہلا سبق ہے اس میں لکھا ہے، آپ دھیان رکھیں اسکرین کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دعا پڑھیں گے سبھی حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھ لیجیے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. دوسری دعا پڑھ لیجیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا رب اشرح لی صدری. اے اللہ میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری
ویسر لی ویسر لی امری، اور میرے لیے معاملہ آسان فرما دیجیے. وحلل عقدتم من لسانی یفقہو قولی. سورہ طٰہٰ کی دعا ہے، آپ سبھی حضرات کو یاد ہوگی. اور میری زبان سے گرہ کو کھول دیجیے، اس کا ترجمہ ہوا. اب دیکھ لیجیے آپ بسم اللہ کے ساتھ کیا لکھا ہے. پہلا سبق، اب اس میں پہلے ڈیفینیشن بیان کریں گے. علم نحو کی تعریف. علم نحو کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے علم نحو کی؟ کس چیز کا نام علم نحو ہے؟ تو فرماتے ہیں علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. یہ حمزہ کے نیچے زیر اعراب، جلدی میں اعراب پڑھ لیتے ہیں ورنہ لفظ ہے اعراب. بعض لوگ اس کو آراب پڑھتے ہیں، آراب نہیں. اگر زبر پڑھیں گے پھر معنی بدل جائیں گے. میں نے کیا کہا، عربی زبان نازک ہے، زبر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے. اگر آراب پڑھیں گے، آراب کے معنی دیہاتی، اعراب پڑھیں گے تو زبر زیر پیش مراد ہوگا. کیا فرمایا؟ علم نحو کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ علم ہے کہ جس سے ہمیں کلمات کو جوڑنا آئے گا. ہم مثال کے طور پر کوئی کام کر رہے ہیں، سینٹینس بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھے مسجد جانا ہے، مجھے مسجد جانا ہے. تو اب ہر عربی میں کیسے بنائیں گے ہم؟ استھاو گوڑت مسجد، استھاو گوڑت فعل، استھاو گوڑت فائل، کیا تھا وہ؟ تو یہ علم ہمیں سکھائے گا جملہ کیسے بنے گا. یہ علم ہمیں کہے گا جانے کے لیے عربی آتی ہے ذہب یذہب، تو اس کے لیے متکلم کا صیغہ انشاءاللہ ابھی تو آپ کو دقت ہوگی لیکن انشاءاللہ آئندہ، ابھی ہم نے پڑھا نہیں، ویسے سمجھنے کی زیادہ کوشش نہ کریں آپ. تو ہم کہیں گے اذهب الی المسجد. اب ہمیں یہ کس نے بتایا کہ پہلے اذهب کہنا ہے، بعد میں الا کہنا ہے، بعد میں مسجد کہنا ہے؟ تو یہ علم بتائے گا انشاءاللہ ہمیں. اس کا مطلب ہے کہ کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوگا ہمیں. یا ہم کہیں گے یہ موبائل ہے، ہم کہیں گے هذه جوالۃ، هذه جوالۃ، یہ گھر ہے، هذا بیت. اب ہمیں کس نے کہا پہلے هذا پڑھو بعد میں بیتن پڑھو؟ پہلے بیتن بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ علم ہمیں سکھائے گا کہ سینٹینس کیسے بنتا ہے. اسی طرح سے پھر دوسری بات بتائی، ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ آخر میں زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کیا، بلکہ وجہ بھی معلوم ہوگی ہمیں کہ اتھ کیا جائے زیر، اتھ کیا جائے زبر. انشاءاللہ وہ تحقیق بھی آپ کے سامنے آئے گی. میں نے کہا نا صرف شوق کی باتیں ہیں، صرف پابندی کی باتیں ہیں. تو یہ ہمیں یہ علم سکھائے گا. اب جو ہم نے تعریف کی اس کو زبانی یاد کرنا ہے. اب سبق تو ہم سن نہیں پائیں گے، لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، یہ دین امانت سے چلتا ہے، لہٰذا آپ امانت داری کے ساتھ اس کو یاد کیجیے. بالکل آسان ہے. کیا ہے؟ علم نحو وہ علم ہے جس سے ہمیں کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور اسی طرح سے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. میں انشاءاللہ امید تو سمجھ آمت. دویم چیز فائدہ. وۄنۍ چھُ یہِ سوال کہ اگر أسۍ کانٛہہ تہِ کٲم چھِ کران پتہٕ چھِ أسۍ تَمہِ ساتہٕ دپان نہ حظ بہٕ کَرٕ یہِ کٲم مگر اَتھ گوٚژھ نہٕ مےٚ کینٛہہ فٲیدٕ آسُن. اگر نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ چھُ بہٕ کیازِ کَرٕ تیٚلہِ یہِ کٲم؟ اَسہِ کیٛاہ فٲیدٕ میلہِ علم پڑھنہٕ پتہٕ؟ علم نحو، فی الحال علم نحو کی بات چل رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس علم کا یہ ہے فائدہ، اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اگر آپ عربی بولیں گے یا عربی لکھیں گے آپ اس میں غلطی نہیں کریں گے. جس طرح عربی لکھنی ہے ویسے ہی لکھیں گے، جس طرح بولنی ہے ویسے ہی بولیں گے آپ. یہ تو اس کا فائدہ ہے اس علم کا ہمیں. تو پھر تین باتیں اور ہیں جو ہم ابھی پڑھیں گے، بس پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. تین باتیں آتی ہیں. نمبر ایک لفظ. یہ بات اب سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی بات ہے. لفظ. اور یہ تو سارنی پتہ میں نے دوستو کہ لفظ کت ونان کانٛہہ تہِ یُس أسۍ زیٚیہِ منٛز کانٛہہ وٲرڈ چھِ کران أسۍ چھِ أسۍ لفظ ونان. لفظ کی معنی وٲرڈ. تو جو بھی بات آدمی کے منہ سے نکلے، آدمی کے منہ سے، دیکھیے کیا قید لگائی، آدمی کے منہ سے نکلے، انسان سٕنٛدِ ٲسہٕ منٛز یۄس کتھ نیرِ تتھ چھِ ونان لفظ. صرف انسان سٕنٛدِ ٲسہٕ منٛز، ورنہ ونہن جو بھی بات منہ سے نکلے. امیُک مطلب گوٚو اگر انسانن ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ کتھ کرِ، مثال جانور چھُ کانٛہہ آواز کران
یم چوپائے کرن کا آواز تتھ ونو لفظ کی. اس کو ہم صوتن تو کہہ سکتے ہیں، آواز ہے، لیکن لفظ نہیں کہہ سکتے. اس لیے فرمایا جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلی یس تہ کت نیر، چاہے سا اصل چھا چاہے سا خراب چھا، چاہے سا معنی دار چھا چاہے سا بے معنی چھا، تتھ ونان فی الحال لفظ. امید چھو تو سمجھیں انشاءاللہ. تو اس کو لفظ کہتے ہیں. اب اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے. میں نے اسی لیے کہا نا، استاد جو بات بتاتا ہے تو وہ کتابیں نہیں ملتی ہے، وہ تقریر میں ملتی ہے، اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. عرب میں ایک مشہور ایک مقولہ ہے، فریز. وہ کہتے ہیں کہ اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ. لفظ کے معنی ہے پھینکنا، کانٛہہ چیز ترٲیِتھ ژھُنُن، اتھ ونان پھینکنا، اس کو کہتے ہیں لفظ. تم چھِ ونان ہے میں ہسا کھیو کھزر ولفظت النواۃ، مگر ٲنٹ ژھنم ترٲیِتھ، گٹلی کو میں نے پھینک دیا. تو اس کو کہتے ہیں اکلت التمرہ، میں نے کھجور کھائی، ولفظت النواۃ، اور گٹلی کو میں نے پھینک دیا. دیکھیں لفظ تو استعمال کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. لفظ کے معنی ہے پھینکنا. اب چنانچہ جب انسان بات کرتا ہے، اس کت کران، یہ کت گویا ترائت ژھنان، یہ مکلے، یہ ہیکو دوبارہ میں واپس انت، اس کو ہم پھینک دیتے ہیں، یا ون لفظ. تو جو بھی بات آدمی کے منہ سے نکلے تک ون لفظ. یہ سمپل کا نارمل، ات من سمجھنے تھی آلریڈی پتہ. ون سوال، جو بھی بات ہم منہ سے نکالیں گے، یہ ات من زٕ چیز، دو حال سے خالی نہیں، یا آسہِ معنی دار یا آسہِ بے معنی. یہ چھو تو پی یہاں یہ سمجھنے کی. یس أسۍ کت کرو اس مز، یا آسہِ معنی دار نتہٕ آسہِ بے معنی لفظ. مثال أسۍ ون کیا چایا وایا چیوا، حالانکہ چائے چھُ لفظ، چائے ٹھیک ہے، وایا وایا کیا مطلب ہو، تو یہ بے معنی لفظ ہے. یہ سردی وردی زبردست، تو سردی کا مطلب ہے لیکن وردی کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو یس تہ کت اس مز کرو، یا آسہِ معنی دار یا آسہِ بے معنی. اگر وہ یہ لفظ جس کوڑ اس مز اگر یہ معنی دار ہے تو اتھ ونان لفظ موضوع. لفظ موضوع اس کو کہتے ہیں. ایک سیکنڈ، دیکھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں معنی دار لفظ کو لفظ موضوع، ضاد اور واو اور عین. لفظ موضوع. لفظ موضوع کی کیا معنی ہے کہ معنی دار ہے، یہ معنی دار ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ بے معنی ہوگا، مثلا اس کا لفظ موضوع کی مثال دیکھ لیجیے آپ کتاب کے اندر، جیسے قلم. قلم، قلم کے معنی قلم، یہ سارے پتہ، قلم کو پین. اتھ اخ معنی ات لفظ، لہذا ات ونو یہ لفظ موضوع. موضوع دود کے ساتھ موضوع. اور اگر یہ لفظ وہ بے معنی چھُ، بے معنی، جیسے زید جو ہے، زید ایک نام ہے، اس کو کسی نے پڑھا دیز، الٹا پڑھا دیز. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس مثال سے بھی زیادہ جو سمجھ میں آنے والی مثال ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، چائے وائے. ہم کہتے ہیں اردو میں یا کشمیری میں چائے وائے چیوا. تو چائے چمو وائے میں ہے کوئی چاہتے کہ اس بے معنی لفظ، لہذا اس کو کہیں گے لفظ محمل. اس کو ایسے لکھیں گے لفظ محمل. لفظ محمل جلدی میں. تو الفاظ پانس تہ پتہ اس بے معنی آسان بے معنی در آسان. فی الحال ہم نے جو سبق پڑھا یہ ایک اہم بات ہے. اور اسی طرح سے آج اتنا کافی ہے، لیکن اس کو دوبارہ سن لیجیے. یہ شروعات ہے، سٹارٹنگ ہے، اس کو آج سے ہی سمجھنا ہے. کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جو آپ سمجھنے کے بغیر آگے چلیں. علم نحو، علم نحو کی کیا تعریف ہے؟ ایک تو ہمیں اس سے الفاظ کو جوڑنا آئے گا کہ کت پٹ جملہ اس بناؤں، کیسے سینٹینس بنایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہوگا. کت لفظس کیا ہی آخرس من اتیا زبر، اتیا زیر، اتیا پیش، یا کیا ہی یس. تو یہ ہمیں اسی علم سے معلوم ہوگا انشاءاللہ آگے. فی الحال آپ کو ڈیفینیشن زبانی یاد کرنی ہے. اللہ کا فضل ہے، میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں، اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود طالب علم ہوں. تو ہماری کیا حیثیت ہے، جب میں عربی اول پڑھتا تھا اس وقت ہمیں یہ یاد کرنا ہوتا تھا زبانی. اس دور سے گزرے
لیکن اللہ کا فضل ہے میں نے ایک اور کتاب لی تھی اس کے ساتھ تَتھ منٛز چھِ یِمَے ڈیفینیشن عربی پٲٹھۍ لکھت. وہ مفتی مولانا ارشد مدنی صاحب کی کتاب ہے مصطلحات علم النحو. تو میں نے اس میں عربی میں اس کو یاد کیا تھا. یہ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ ہوا علم یعرف به احوال اواخر الکلم الثلاث. آخر میں کیا آئے گا، اس طرح میں نے عربی زبان میں ساری تعریفیں یاد کی، اللہ کا فضل ہے. تو یہ شوق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کے اندر بھی رغبت پیدا ہو جائے. تو ایک تو ہمیں یاد کرنا ہے کہ علم نحو کس کو کہتے ہیں، اس سے ہمیں کلمات کو جوڑنا معلوم ہوگا، کلمات کو جوڑنے کا طریقہ آئے گا، اور آخری حرف پر کیا اعراب آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے، زیر یا پیش، تو یہ بھی پتہ چلے گا. دوسری بات، فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں آدمی لفظی غلطی نہیں کرے گا، غلطی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر سبجیکٹ ہوتا ہے نا کسی سلیبس کا کہ کت سے مز بحث کرنا، وہ تو یہی لفظ موضوع ہے، آگے آئے گا وہ، فی الحال اتنا. پھر ہم نے دوسری بات یہ پڑھی کہ وہاں لفظ، جو بھی آدمی کے منہ سے بات نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کے معنی پھینکنا. کیا ساتھی ما آسن دپان حظ یہ بالکل آسان، تُہۍ کیٛاہ چھُ یوٗتاہ اتھ پٮ۪ٹھ ہُہ کران، زیادٕ زور دِوان، زیادٕ تشریح کران. تو مےٚ چھُ تھاوُن یہِ تہِ مدِ نظر تہٕ یتھ منٛز چھِ کینٛہہ خاص تِم نفر سٲنۍ سٲتھی یِمن نہٕ بِچارِ وۄنۍ عربیُک بُتھ تہِ چھُ زانٛہہ وٕچھمُت، لہٰذا تِہنٛدِ حساب چھُس بہٕ پکان. تو لفظ کے معنی ہے کوئی بھی بات جو ہم منہ سے نکالیں گے اس کو کہتے ہیں پھینکنا، وہ پھینک دیتے ہیں ہم. پھر یہ لفظ دو حال سے خالی نہیں، یا آسہِ معنی دار لفظ نتہٕ آسہِ بے معنی. اگر یہ لفظ یُس اَسہِ ٲس منٛز کوٚڑ یہ چھُ معنی دار، تیٚلہِ وَنو اتھ لفظ موضوع. اور میانیو بزرگو دوستو، أتھۍ لفظ موضوع سۭتۍ چھِ اَسہِ وۄنۍ 3 رٮ۪تھ گُزارٕنۍ، أتھۍ سۭتۍ چھِ سٲرٕے بحث اَسہِ. اور اگر یہ بے معنی اوس لفظ محمل، لفظ محمل، اس کو محمل نہیں پڑھنا ہے، محمل، میم پر زبر. اگر یہ لفظ محمل یعنی بے معنی تھا، تیٚلہِ چھُ اَسہِ أزۍ اتھ چھُٹی کرٕنۍ، أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ ٹچ تیٚلہِ. یہ لفظ تراؤ تیٚلہِ أسۍ وٕنکیٚسٕے پتھر، پھر ہمیں پورے 3 مہینے کے اندر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. تو لہٰذا ہم معنی دار کے ساتھ، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم معنی دار لفظ کے ساتھ ہی بحث کریں گے. ہم بے معنی لفظ کے ساتھ کیوں وقت ضائع کریں گے؟ تو یہ اس کا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے سبھی ساتھی سمجھ گئے ہوں گے. اور دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پورے وقت کے اندر سبق ہوگا، کوئی زائد وقت نہیں لیا جائے گا. اور سبھی ساتھی اس کو اخلاص للہیت کے ساتھ اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ پابندی کے ساتھ سنیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات کو بھی از غیب پورا فرمائے، تمام حاجات کو بھی پورا فرمائے، ہماری پریشانی کو دور فرمائے، اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے. اس کے اندر ہمیں اخلاص اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جو ہمارا اخلاص خود بھی اخلاص کا محتاج ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کٲنٛسہِ آسہِ کینٛہہ وَنُن سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ، پرواے چھُنہٕ کینٛہہ.